بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مجھے بس شکر گزاری کے ساتھ بس اوقات خاموشی سے بیٹھنا چاہیے شکر کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے عزیزان بڑی شان سے علم کے موتی بکھیر دیتے ہیں، یا کہنا چاہیے کہ گل افشانی کرتے ہیں، اور ان کے علم بیان کرنے سے اور وضاحتوں سے بہت ہی مزہ آتا ہے، بہت مسرت شادمانی ہوتی ہے، اور یہاں اس کام سے ہمیں گناگون خوشی ہے، صرف علم سے نہیں بلکہ اس طریقے سے کہ اس ادارے سے کیسے کیسے اسکالرس پیدا ہونے والے ہیں، اور خداوند کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں اس مقالے کی وضاحت کے سلسلے میں کچھ کہنے کے لیے البتہ کوئی شے باقی نہیں رہی ہے، تاہم چونکہ ہمارے صدر محترم چاہتے ہیں اور مائک کو سامنے کر کے رکھا اور خود بھی وہ کیمرے پر بیٹھے ہیں، تو ان کی خاطر سے وہ بڑے مہربان ہیں اور بہت ہی چاہتے ہیں اور بہت ہی ان کے قدردان ہیں۔ خداوند ان کو ان کی امید سے کہیں زیادہ نوازے اور نوازش کرے اور سب کو نوازے۔ عزیزان، جس طرح کہا گیا کہ اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے اور اس عالمی خاکی میں رہتے ہوئے ہم بہشت کا کیا اندازہ کریں اور کیسی امیدیں رکھیں کہ وہاں کیا کیا نعمتیں ہیں، اس کا ہم کس طرح اندازہ کریں، تو قرآن نے ہمارے اس اہم سوال کا بھی جواب مہیا کر دیا۔ اس طرح کی دیکھنا یہ ہوگا کہ انسان کی تمنائیں اور خواہشات کیسی کیسی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جائز و ناجائز جتنی بھی خواہشات ہیں آخر خدا کی قدرت سے پیدا کی گئی ہیں، اور وہ جملہ خواہشات تین گروپوں میں ہیں، اس لیے کہ اس کا اصول ہم جان چکے ہیں کہ انسان تین چیزوں سے مرکب ہیں، کمپاؤنڈ ہیں۔ ایک تو یہ جسم ہے جو ظاہر ہے، اور دوسری شے روح ہے جس کے بارے میں بھی ہر مومن کو یقین ہے، اور تیسری شے عقل ہے جس سے بھی کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا ہے۔ تو ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے، یا شخصیت ہے، یا آدمی ہے۔ بس عقل کا فیصلہ یہی ہے کہ جنت میں جو کچھ ہوگا وہ تین قسموں میں ہوگا۔ ادنا نعمتیں جسمانی ہوں گی مگر لطیف، اس کے بعد کی نعمتیں روحانی ہوں گی لطیف ہی، اور اس سے اوپر اعلیٰ درجے کی نعمتیں عقلی ہوں گی۔ عقلی سے مراد علمی۔ تو انسان کو خدا نے اس جہان میں یہ سارے مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ وہ جسمانی نعمتوں سے بالاتر روحانی نعمتوں کی پہچان بھی رکھتا ہے، اور عقلی نعمتوں کی شناخت بھی۔ جسمانی نعمتوں کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے انسانوں کے سامنے ہیں۔ البتہ روحانی نعمتوں
کے بارے میں یہ کہوں گا کہ مومنین جب عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں تو تب ان کے لیے روحانی نعمتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر اسم میں ایک گنا روحانی نعمت ہے، ہر تسبیح میں الگ ایک مزہ ہے، ہر آیت میں، ہر دعا میں، ہر مناجات میں، ہر گنان میں روحانی نعمتیں ہیں۔ یہ روحانی نعمتیں اگر ایک اعتبار سے ایک جیسی ہیں، تاہم دوسرے لحاظ سے ان نعمتوں میں یقیناً گوناگونی ہے۔ جس طرح دنیا کے پھلوں کو لیا جائے تو پھل کے اس نام میں اور بہت سی دوسری خصوصیات میں پھل ایک جیسے ہیں کہ ہر پھل میں رس ہوتا ہے، کہ ہر پھل جب فریش ہے تو نرم ہوتا ہے، اور ہر پھل درخت پر تیار ہوتا ہے وغیرہ۔ بعض باتوں میں اگرچہ سارے پھل یکساں ہیں لیکن ذائقے میں، خوشبو میں اور لذت میں یکساں نہیں ہیں۔ یہ تو دنیا کے پھلوں کی بات ہوئی، لیکن روحانی پھل اس سے بھی زیادہ اقسام کے ہیں۔ تو بہرحال روحانی نعمت ہم اس کو کہیں گے جس سے صرف روح ہی کو فائدہ ملتا ہو اور لذت ملتی ہو، اس کو ہم روحانی پھل کہیں گے یا روحانی نعمت کہیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے بھولیے گا، آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بحیثیت مومنین کے طرح طرح کے روحانی پھلوں سے یا کہ روحانی نعمتوں سے حظ اٹھاتے رہیں، یعنی طرح طرح کی عبادت کریں، کبھی صلوات پڑھیں، کبھی کوئی اور تسبیح پڑھیں، کبھی کسی اسم کو جاپیں، کبھی مناجات کریں، کبھی گنان کو سنیں، تو آپ گوناگونی کو ملحوظ نظر رکھیں۔ جب کبھی آپ خدا نے خواستہ کسی عبادت میں آگے نہیں بڑھتے ہیں تو پھر آپ گوناگونی کو شروع کریں تو ایک نے ایک عبادت کاریگر ثابت ہوگی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، آگے بڑھیں گے۔ یہ سب روحانی نعمتیں ہیں اور روحانی غذائیں ہیں۔ اب اس کے بعد عقلی نعمتیں اس سے زیادہ وسیع ہیں، اس میں تو علم کی گوناگونی کی بات ہوتی ہے۔ اگر علم کے لیے کوئی خوش نصیب مومن ہوش سنبھالنے کے بعد آغاز کرتا ہے تو علم کا جو بے پایان سمندر ہے اس کو نہیں سمیٹا جا سکتا۔ ہماری ہستی البتہ ایک کوزے کی طرح ہے اور علم ایک بے پایان سمندر ہے، تو پھر ایک کوزے کے اندر کس طرح سمندر کو سمایا جا سکتا ہے۔ بہرحال اور بہر صورت عقلی نعمتوں کی بڑی گوناگونی ہے۔ میں کبھی عقلی کہتا ہوں اور کبھی علمی کہتا ہوں، لیکن دیکھیے بنیاد جو ہے وہ عقل ہے اور جو علم ہے وہ عقل کے تابع۔ اس لیے آپ کبھی عقلی نعمتوں کو علمی نعمتیں کہہ سکتے ہیں۔ تو عقل اور علم کا ایک ہی مطلب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ علمی نعمتوں میں بڑی گوناگونی ہے، یعنی
قسمہ قسمی ہے اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور اس کی لذت بھی بہت ہی اعلیٰ ہے. اور علم کی لذت سب سے اعلیٰ لذت کیوں نہ قرار پائے جبکہ جسم سب سے نچلی سطح پر ہے، روح اس کے اوپر ہے اور پھر عقل سب سے اعلیٰ ہے. اور دیکھا آپ نے کہ ابھی لیکچر کے دوران یہ کہا گیا کہ بہشت میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جن کو دنیا ہی کی زندگی میں بہشت کی شناخت کروائی گئی ہو. یہ کیوں ایسا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کئی معنوں میں ایسا ہی ہوگا. اس صورت میں یہ جو سورہ محمد کا ارشاد ہے کہ بہشت میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جن کو دنیا کی زندگی ہی میں بہشت کی شناخت کروائی گئی تھی، تو اس سے بہشت کی شناخت ہمارے یہاں کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہ امام عالی مقام ہی بحقیقت بہشت ہے اور امام ہی کی ذات اقدس میں بہشت سمیٹی ہوئی ہے، جسے آپ ہر روز، ہر صبح اور ہر شام آپ اس آیت کو پڑھتے رہتے ہیں بطور بندگی کے اور بطور دعا کے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. یہ آپ کے لیے ایک ایسا کلیہ ہے کہ آپ بے شمار سوالات کے جوابات کو اسی کلیے سے مہیا کر سکتے ہیں. کہ جس طرح انسان کے اندر ساری کائنات سمیٹی ہوئی ہے، یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں، حالانکہ ہم اس کائنات کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. ہماری حیثیت، ہماری جسامت، ہماری ضخامت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم بہت کم مقدار ہیں اس وسیع کائنات کے سامنے. لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ جب آنکھیں بند کر کے ہم کسی دیہات کو اپنے اندر سے لینا چاہتے ہیں، کسی بستی کو، کسی شہر کو، آسمان کو، پہاڑوں کو، تو تمام وہ جگہیں اور تمام وہ مقامات ہمارے اندر رکھے ہوئے ملتے ہیں. میں عالم خیال کی بات کرتا ہوں. گویا کہ عالم خیال ہمارے اندر سمیٹی ہوئی ہے. عالم خیال ہمارے اندر ملفوف ہے اور سمیٹا ہوا ہے. اسی طرح عالم خواب. تو ہم نے تجربہ کیا اور جان لیا کہ ہمارے اندر یہ ظاہر دنیا بھی ہے بے صورت عالم خیال، اور عالم خواب بھی ہے. اور حالانکہ ہم ایک چھوٹا سا جسم ہیں لیکن ہمارے اندر لطیف دنیایں سمائی ہوئی ہے. تو پھر ہم کیسے باور نہ کریں کہ عالم روحانی بھی ہمارے اندر سمایا ہوا ہے؟ پھر کیسے یقین نہ کریں کہ امام کی ذاتی عالی صفات کے اندر کچھ کائنات و موجودات سمائی ہوئی ہیں؟ تو یہ بات بہشت کی پہچان سے شروع ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا یا یہ پوچھا گیا تھا کہ بہشت کیا ہے اور کہاں ہے. تو بہشت امام ہے. امام کے اندر جس طرح ہر چیز سمیٹی ہوئی ہے، اسی طرح بہشت بھی، عالم روحانیت بھی سمیٹی ہوئی ہے. پھر ہم الحمدللہ ان میں سے ہو گئے جن کو
بصورت ایمانی زمان بہشت کی شناخت کرائی گئی ہے، اور اگر ہم ایمان کے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی بہشت ہو سکتی ہے، لیکن پہلے نہیں، ایمان کی پہچان کے بعد، ایمان کے ہو جانے کے بعد، ایمان کو اپنے اندر پانے کے بعد، ایمان کے نور کے ہمارے اندر آنے کے بعد یہ امید نہیں بلکہ یقین ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی بہشت موجود ہے۔ تو اسی طرح بہشت کی شناخت میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہی بات کی جنت میں مومن کیا توقع رکھے، اس کے لیے کہا گیا کہ اس میں 3 گروپوں کی نعمتیں ہیں، جسمانی نعمتیں مگر لطیف، روحانی نعمتیں لطیف، اور عقلی یا علمی نعمتیں۔ تو مختصر لفظوں میں نے بہشت کی تمام نعمتوں کا اشارہ کیا، حالانکہ بہت لمبی چوڑی بات ہے۔ اور دوسری بات ابھی یہ کہا گیا کہ بہشت میں ہر وہ نعمت، ہر وہ چیز عنایت کی جائے گی جس کو اہل بہشت چاہیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ بہشت والے یا بہشتی یا جنتی یا اہل بہشت یا مومنین وہاں پر اس دنیا کو بھی دیکھنا پسند کریں گے، تو ان کو دنیا بھی دکھائی دے گی اور دکھایا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کے لیے آپ توجہ دیں اور یعنی جواب دینے کے لیے خود کو تیار رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ آپ کو سوچنے کے لیے اور توجہ کے لیے موقع ہو۔ یہ کہ جب بہشت مسرت و شادمانی کا مقام ہے تو ایسے میں کوئی مومن بہشت کے کسی جروکے سے دیکھے گا تو اس کو دنیا نظر آئے گی، اس کی فیملی نظر آئے گی، خدا نہ کرے اس کی فیملی کسی مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کو غم ہوگا، اور حالانکہ بہشت میں غم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا کیسا جواب دیا جائے؟ اگر کوئی مومن 100% کوئی عزیز یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک اچھا سا جواب دے دے گا تو ٹھیک، نہیں تو میں چند سیکنڈوں میں یا کوئی آدھ منٹ میں اس کا جواب خود آپ کو عرض کروں، اور امید ہے کہ اس جواب سے آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ چلیے پہلی بار اس کا جواب میں خود دیتا ہوں، اور جب پہلی بار میں اس کا جواب دے دوں گا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ سوال نہیں رہے گا، اور یہ سوال جو ہے جواب بن کر اور علم کی صورت میں آپ کے ذہن و خاطر میں رہے گا۔ یہ ہے کہ یہ سوال ایسا ہے جیسے کوئی پوچھتا ہے کہ خدا کو ان باتوں سے کیوں غم نہیں ہوتا کہ اس کے بندے مصیبتوں میں؟ یہ سوال بھی ایسا ہی ہے، دونوں کا ایک ہی جواب ہے، یہ کہ خدا اس نظر سے نہیں دیکھتا ہے جس طرح ہم اپنی کسی فیملی کے فرد کو مصیبت میں دیکھتے ہیں تو ہم کو دکھ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اس دکھ کے پس منظر کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کے پھل کو سمجھتے ہیں۔
ہماری نگاہ جو ہے بالکل رائی کے دانے کی طرح بہت ہی محدود ہے، لیکن خدا اس تکلیف کے انجام کو اور اس کے انجام کو بہت دور تک دیکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے ایسی کوئی فیکلٹی نہیں ہے کہ جس سے غم ہو، اور خدا ہر چیز میں حکمت کو دیتا ہے، اور خدا ہر چیز میں بلائی کو دیتا ہے۔ خدا ہر چیز میں، ہر تکلیف میں راحت کو دیتا ہے اور اس کے انجام کو دیکھتا ہے۔ اور اگر بفرض محال ان دکھوں سے خدا کو تکلیف ہوتی یا یہ تکالیف خدا کو اچھی نہ لگتی تو بنیادی سے خدا ان چیزوں کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اس نے خیر کو پیدا کیا اور اس کے سامنے شر کو بھی پیدا کیا، یعنی تکلیف کو۔ دوسرے لفظوں میں ایک طرف راحت کو پیدا کیا اور دوسری طرف تکلیف کو پیدا کیا، مگر اس کی مہربانی یہ ہوئی کہ تکلیف کو عارضی طور پر چند روزہ پیدا کیا اور راحت کو پائیدار اور مستقل پیدا کیا۔ پھر ایسا بھی کیا کہ اس تکلیف کا جو انجام ہے، جو اجر و صلہ ہے، وہ کئی گنا اس تکلیف سے زیادہ پائیدار ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ یہاں پر جو شر ہے یا تکلیف ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ آگے چل کر خیر میں شر تحلیل ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے خیر ہی بن جاتا ہے۔ تو پھر ایسے میں خدا کو اس کے کسی بندے پر مصیبت آنے سے کیوں برا لگے اور کیوں ناپسند ہو۔ اب اس مثال کے بعد پھر جائیے اس اصل سوال کی طرف اور اس کی مدد سے، اس کی روشنی سے اس کو حل کریں، یہ کہ کوئی مومن جب دشت میں ہوگا تو اس کو علم دیا جائے گا، اس کو مضبوط بنایا جائے گا، اس کو حکمت سکھائی جائے گی، اور جب وہ مضبوط ہوگا اور وہ خیر شر دونوں کی حکمتوں کو جاننے لگے گا اور تکلیف میں راحت اس کو نظر آنے لگے گی، تو تب ایسے مومن کو دنیا کے سامنے سے پردہ اور حجاب ہٹایا جائے گا، تو وہ دنیا کو دیکھے گا، اپنی فیملی کو بھی دیکھے گا۔ اس صورت میں اگر اس کی فیملی میں، اس کے خاندان میں کوئی شخص کوئی فرد تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو اس کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نظر بدل چکی ہوگی، اس کی نگاہ خدائی نگاہ ہو چکی ہوگی، اس کی وہ محدود نظر نہیں رہی ہوگی، وہ خدا میں فنا ہو چکا ہوگا، وہ خدا کی کاپی بن چکا ہوگا، تو اس وقت دنیا سے بھی بہشت ہی کی طرح اس کو راحت، شادمانی، مسرت اور ہر چیز میں حکمت اور ہر چیز میں جو راز ہے، یہ ساری باتوں کو وہ جاننے لگے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ علم کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور علم کے ہونے سے کوئی مومن کس طرح ہر چیز کو علم کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے، علم کی نظر سے دیکھ سکتا ہے، اور کتنی مدد مل سکتی ہے کہ ہر تکلیف
وہ کلی طور پر اگر وہ راحت نہیں سمجھتا ہے تو پھر بھی وہ تکلیف دوسرے عام انسانوں کے مقابلے میں اس کو بہت ہی حالق کی اور معمولی اہمیت کی ہو سکتی ہے۔ لہذا خدا نے اپنی بادشاہی میں جس طرح عقل کو بنایا، اور عقل کی روشنی جو علم ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بس میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھرپور ارادے کے ساتھ علم کی پیروی کریں اور علم کی تلاش کریں، علم کو کمائیں اور اپنے ذخیرہ علم میں بہت زیادہ اضافہ کرتے رہیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر تلاشی علم میں یا علم کو پڑھنے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف دراصل ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک دوسری دنیا کی راحت سے بڑھ کر ہوگی اور اس کا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اس سے زیادہ علم کی افادیت کے بارے میں اور کوئی مثال نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب ہوشمند ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور آپ کی پرورش حقیقی علم سے ہوتی رہی ہے، اس لیے آپ ہر قیمت پر علم کو حاصل کرتے رہیں اور کبھی کاہلی سستی نہ کریں، اور یہ ایک حجت ہے آپ پر۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت اسے کہتے ہیں کہ پھر کل قیامت کے دن کوئی عذرداری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آپ کو ایک طرف سے علم کے ذرائع پیش کیے گئے ہیں اور دوسری طرف سے علم کی اہمیت بتائی گئی ہے، اور ہر لحاظ سے ہر اعتبار سے آپ خود کو آج حصول علم کے مقام پر آپ 100% امکانی طور پر دیکھتے ہیں کہ علم کا حصول کس قدر اور کتنا آسان اور ممکن ہے، کتنے سارے سامان ہیں۔ لہذا آپ تہیہ کر لیں کہ زندگی کا ایک حصہ حصول علم کے لیے صرف ہو، اور کتنا اچھا حصہ ہوگا زندگی کا وہ وقت، وہ عمر جو آپ علم کے لیے وقف کرتے ہیں، اور آپ کی دوسری زندگی جو دوسرے کاموں میں صرف ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں زندگی کا عمر کا یہ حصہ بہت ہی اچھا اور بہترین حصہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ حصول علم کے لیے آپ جو وقت صرف کرتے ہیں اس میں آپ کو انتہائی اعلیٰ عبادت کا ثمرہ ملتا ہے، اور عبادت جسمانی ہے، روحانی ہے اور عقلی ہے۔ تو بہترین عبادت علم کی صورت میں ہے۔ عبادت جب بندگی کا نام ہے تو آپ یہ بندگی، یہ غلامی علم کو کمانے کی یہ خدمت امام ہی کی خوشنودی کی خاطر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک یہ ایک منصوبہ ہے کہ آپ جب علم کو کمائیں گے تو پھر اپنی فیملی کے علاوہ دوستوں کو اور جماعت کے افراد کو وقتاً فوقتاً دیتے رہیں گے۔ اگرچہ آپ کو ایک وائس ہونے کا موقع حاصل ہے یا نہیں ہے، لیکن انسان جس سوسائٹی میں رہتا ہے اس سوسائٹی میں آہستہ آہستہ